نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم سب شریک ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمت پاک سے خاص حصہ عطا فرمائے اور آج کے اس مبارک دن کا صدقہ عالم اسلام اور امت مسلمہ کی خیر فرمائے. فرمائے محرم الحرام اور سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جان نثاران وفاداران کی اس عظیم قربانی اور جد و جہد کا صدقہ اسلام کی جھنڈے کو سربلندی اور عظمت عطا فرمائے. آج کی اس نشست میں چند ایک باتیں اس مضمون کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اسی گفتگو کا اگلا حصہ ہے جو رات ہم نے مکمل کی سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کے حوالے سے. بالعموم جب بھی سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ذکر مبارک کیا جاتا ہے تو آپ کی ذات مبارکہ کے ساتھ ذکر اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ آپ کی اس عظیم قربانی کو اور کربلا کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی ذات پاک کو ایک صابر اور صبر کرنے والا بیان کیا جاتا ہے، جو کہ ایک عام لفظوں کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو یقیناً صبر حسین بڑا عظیم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے تمام جان نثاران ان کا مقام صبر سے بڑا بلند ہے. اسی مضمون کو آج میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. صبر کے کچھ درجات ہوتے ہیں. جب انسان صبر کی وادی سے کامیاب ہو کر آگے نکلتا ہے تو پھر اسے مرحلہ توکل میں ڈالا جاتا ہے، اور جب وہ توکل کے امتحانات سے بھی کامیاب ہو کر آگے گزرتا ہے تو پھر وادی رضا آتی ہے، اور جب رضا کی منزل پہ بھی کامیاب ہو جائے تو مقام رضا اسے کہا جاتا ہے. تو صبر اور صابرین کے بعد مقام توکل والوں کے لیے، اور توکل میں کامیابی کے بعد رضا. اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شان کا عالم یہ ہے کہ جہاں مقام رضا کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام حسین کی ابتدا ہوتی ہے. اس لیے آپ کو صبر کے ساتھ موصول کر دینا آپ کے اس عظیم مقام کی معرفت کا ادراک نہ کرنا ہے. تو یہ جو باتیں ہیں کہ صبر کیا ہے، صبر کی تفصیلات کیا ہیں، توکل کیا ہے، توکل کی تفصیلات کیا ہیں، اور مقام رضا کیا ہے، اس حوالے سے یہ مضمون میں آپ کے سامنے پیش کرنا لگا ہوں، جسے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری جدہ مجدہ نے اپنی اس عظیم کتاب شہادت امام حسین اور فلسفہ تعلیمات میں اس کو بیان فرمایا. اس کا ایک باب ہے مرحلہ صبر. جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں تو صبر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک صبر وہ ہے جو زاہدوں کا صبر ہے. زاہد کہتے ہیں عبادت گزار کو، عبادت گزاروں کا صبر. اور ایک صبر وہ ہے جو عاشقوں کا صبر ہے.
عبادت گزاروں کا صبر اور دوسرا عاشقوں کا صبر۔ اور جب ہم زاہدوں کے صبر کی بات کرتے ہیں، عبادت گزاروں کے صبر کی بات کرتے ہیں، تو اس کے 3 درجات اور 3 مرتبے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں ان کی تفصیلات میں جاؤں، یہ تقسیم جو ہے صبر کی، یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ میں سے ہیں، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ بیان فرماتے ہیں۔ یعنی کوئی ایسی تفصیل نہیں جو کسی عام بندے نے پیش کر دی ہو۔ تو حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ صبر جو زاہدوں کا ہے، عبادت گزاروں کا، اس کے 3 درجات ہیں۔ اس میں پہلا ہے الصبر للہ، میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں، اور دوسرا ہے الصبر علی اللہ، اور تیسرا ہے الصبر مع اللہ۔ یہ عبادت گزاروں کا صبر ہے۔ اب الصبر للہ کیا ہے؟ یہ عبادت گزاروں اور پرہیزگاروں اور اللہ اللہ کرنے والوں کے صبر کا پہلا درجہ ہے، یعنی اللہ کے لیے صبر کرنا۔ الصبر للہ، اللہ کے لیے صبر کرنا۔ اب اللہ کے لیے صبر کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام، اس کو اگر ہم خلاصتاً بیان کرنا چاہیں تو وہ اوامر اور نواہی کا مجموعہ ہے۔ یعنی کچھ امور ایسے ہیں جن کے کرنے کا حکم ہے امر، اور کچھ امور ایسے ہیں جنہیں منع کیا گیا نہیں، نواہی۔ تو کرنا اور کیا نہیں کرنا، یہ پورا اسلام اس کے اندر یعنی بیان ہوتا ہے، اوامر اور نواہی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جسے کہا جاتا ہے۔ تو عبادت گزاروں کا صبر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر پورا اتارتے ہیں، یعنی جو کام اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم فرما دیا انہیں بجا لاتے ہیں، اور جن چیزوں سے، جن باتوں سے شریعت نے منع کر دیا اس سے باز آتے ہیں۔ اب اس میں انسان کی ضروریات بھی آ سکتی ہیں، اس کی اپنی خواہشات بھی آ سکتی ہیں، مگر وہ اپنی خواہشات پر صبر کرتا ہے، اپنی ضروریات پر صبر کرتا ہے، اپنی مجبوریوں پر صبر کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات پر وہ صابر رہتا ہے، اور جو اس نے کہا وہ کرتا جاتا ہے، اور جس سے شریعت نے منع کیا اس سے بچتا چلا جاتا ہے۔ تو ان امور کا کرنے میں صبر، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے بچتے رہنے میں سے صبر کرنا، یہ ہے الصبر للہ، اللہ کے لیے صبر۔ یعنی اللہ نے کہا یہ کام کرنا ہے تو ہر حال میں کرنا ہے، اور اللہ اور شریعت نے منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا تو اس کام سے باز آ جانا۔ تو چونکہ یہ خالصتاً اللہ کے لیے کیا جاتا ہے تو یہ صبر کی پہلی منزل ہے، الصبر للہ، اللہ کے لیے صبر کرنا۔ اب اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو صبر، پھر توکل، پھر اللہ کی رضا کی منزل ہے۔ تو صبر کا بھی یہ پہلا درجہ ہے، زاہدوں کا صبر، اللہ کے لیے صبر کرنا، یعنی ہر وہ کام کرنا جس کا حکم ہے اور ہر اس کام سے بچنا جس سے منع فرمایا ہے۔ تو ہم میں سے کئی تو یہیں پر ناکام ہو جاتے ہیں، اس صبر کی پہلے درجے میں ہم لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بہت کم ہیں جو اس میں کامیاب ہو کر آگے گزر جائیں، کیونکہ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم اس وقت تک اللہ رب العزت کی شریعت پر عمل پیرا بھی رہتے ہیں، چاہے وہ کوئی کام کرنے کی بات ہو یا کسی سے منع رہنے کی بات، منع ہونے کی بات ہو، جب تک اپنے مفادات پر حرف نہ آئے، جب تک اپنی ضروریات پر حرف نہ آئے، جب تک اپنی زندگی کی جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ بیلنس رہیں تو ٹھیک ہے۔ جہاں تھوڑا سا تضاد اپنی خواہش کے ساتھ آتا ہے تو معاذ اللہ شریعت پیچھے رہ جاتی ہے، ہماری خواہشات آگے چلی جاتی ہیں۔ یہ الصبر للہ میں ناکامی کی وجہ سے ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ ہم کتنا پیچھے ہیں اور کتنا آگے کا سفر کرنا ہے۔ اسی لیے کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا کہ جو ایمان اتنا پاورفل نہیں ہے کہ تمہیں گھر سے اٹھا کے مسجد میں لے آئے، وہ ایمان تمہیں قبر سے اٹھا کے جنت میں کیسے لے جائے گا؟ اس ایمان کی پاور کی بات ہے۔ تو الصبر للہ، ہر حال میں جو کچھ اللہ نے کہا اس پر قائم رہنا، اور جس سے اللہ نے منع فرمایا اس سے باز رہنا، یہ الصبر للہ ہے، اللہ کے لیے صبر۔ پھر آتا ہے الصبر علی اللہ۔ اب علی اللہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو فیصلے ہیں، جو تقدیر ہے، اس فیصلوں اور تقدیر اپنے مقدر پر صبر کرنا،
اور وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو کچھ مقدر میں ہے، جو کچھ نصیب میں ہے، وہ صحت ہے یا بیماری ہے، مال ہے یا غربت ہے، خوشحالی ہے یا پریشان حالی ہے، جس طرح کا بھی اللہ رب العزت نے نصیب لکھا ہے، مقدر لکھا ہے، جو احوال زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، خوشی غمی آتی ہے، مال کا ہونا نہ ہونا آتا ہے، صحت اور بیماری آتی ہے، کوئی بھی حال ہو، ہر حال میں اللہ کے لیے اگر صبر کرنا انسان سیکھ لے تو یہ الصبر علی اللہ ہے۔ پہلا تھا اوامر اور نواہی پر انسان عمل پیرا رہے، اب زندگی کے حالات پر ہر حال میں شکر گزار رہے، اسے الصبر علی اللہ کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک حکایت بیان کی جاتی ہے بزرگوں کی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے جاننے والوں کے ساتھ، چاہنے والوں کے ساتھ، تو کسی نے آ کر خبر دی کہ وہ بحری جہاز جس میں مال تجارت آپ نے بھیجا تھا، وہ بحری جہاز ڈوب گیا، سارا مال ڈوب گیا، بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو آپ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں اور آنکھیں کھول کر فرمایا الحمدللہ۔ بات چلتی رہی، معمول کی جو میٹنگ تھی چلتی رہی، جو بات آپ فرماتے رہے وہ چلتی رہی۔ کچھ دیر گزری تو کسی نے آ کر خبر دی حضرت وہ پہلی خبر جھوٹی تھی، کوئی جہاز نہیں ڈوبا، کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، سارا مال منزل پہ پہنچا ہے، بک گیا ہے اور کافی منافع ہوا ہے۔ یعنی دونوں اپوزٹ خبریں تھیں۔ آپ نے پھر چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی اور آنکھیں کھول کر فرمایا الحمدللہ۔ اب میرے جیسے جو کامل لوگ سامنے بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا حضرت اتنے بڑے نقصان پر بھی الحمدللہ اور اتنے بڑے فائدے پر بھی الحمدللہ، یعنی ایک جیسی آپ کا رد عمل تھا، تو ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ بات کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بس بات یہ ہے کہ نہ یہ الحمدللہ نقصان پر تھی، نہ یہ الحمدللہ فائدے پر ہے۔ الحمدللہ کا تعلق یہ ہے کہ جب نقصان کی خبر آئی تو میں نے دل پر توجہ کی کہ دل نقصان کا سن کر اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا۔ تو جب دیکھا کہ دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے اور شاکر ہے، صبر کر رہا ہے، تو میں نے دل کی استقامت پر الحمدللہ کہا۔ اور جب اتنا فائدہ اور پروفٹ ہوا تو اس خبر کو سن کر کہیں دل پھر اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا، اس کا دھیان مال کی طرف تو نہیں ہے۔ جب دیکھا کہ دل اللہ کی یاد میں کھویا ہوا ہے، اسے نہ نقصان کی پرواہ ہے اور نہ اسے فائدے سے غرض ہے، تو اس اللہ کی عطا کردہ استقامت پر، دل کی حالت پر میں نے الحمدللہ کہا۔ یہ ہے الصبر علی اللہ۔ زندگی میں بیلنس، چاہے کسی طرح کی بھی زندگی چل رہی ہو، اچھے وقت ہو، برا وقت ہو، آزمائش ہو، تنگی ہو، آسانی ہو، کوئی بھی حال ہو، ہر حال میں اگر انسان کی طبیعت میں صبر آ جائے تو اس سے الصبر علی اللہ کہتے ہیں، اپنے مقدر پر صابر رہنا۔ یہ دوسری وادی ہے صبر کی۔ پھر اس کے بعد تیسرا صبر آتا ہے اور وہ یہ ہے الصبر مع اللہ، اللہ کے ساتھ صبر کرنا، الصبر مع اللہ۔ اور اس کی تفصیل کیا ہے کہ کبھی کبھی انسان پر ایسا ہوتا ہے زندگی کے اندر کہ تکلیفیں، پریشانیاں، آزمائشیں یہ معمول کے مطابق آتی ہیں۔ ایک زندگی چلتی ہے، کبھی آسانی ہے، کبھی مشکل ہے، کبھی تکلیف ہے، کبھی راحت، یہ زندگی میں چلتا رہتا ہے اتار چڑھاؤ معمولی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سخت آزمائش میں آ جاتا ہے، مسلسل تکلیف میں آ جاتا ہے، مسلسل بیماری میں آ جاتا ہے، مسلسل نقصان میں آ جاتا ہے، مسلسل غربت پریشانی میں آتا ہے، مسلسل ذلت میں آتا ہے۔ یعنی معمول کی تکلیفیں نہ ہوں، کثرت سے تکلیف ہو اور زندگی گویا ساری ہی تکلیف میں گزر رہی ہو، تو معمول سے ہٹ کر اگر زیادہ آزمائشیں آ جائیں، زیادہ تکلیفیں آ جائیں، زیادہ پریشانیاں آ جائیں اور زیادہ انسان آزمائش کی اس بٹی سے گزر رہا ہو، اس حالت میں کہ ہر طرف جو قدم اٹھائے تکلیف ہو، جو قدم اٹھائے پریشانی ہو، جو قدم اٹھائے نقصان ہو، جس طرف جائے اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچے، تو ایسے سخت سے سخت حالات میں بھی اگر انسان کو صبر نصیب ہو جائے تو یہ الصبر مع اللہ ہے۔ اب تھوڑا سا سر درد ہو جانا، تھوڑا سا پیٹ درد ہو جانا، تھوڑا سا پاؤں درد ہو جانا، تھوڑا سا مال میں نقصان ہو جانا، یہ تو بہت پیچھے کی بات رہ گئی۔ مسلسل تکلیف میں گزر رہی ہو زندگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہ جب صحت ملی تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے بیماری بھی دیکھی، پہلے صحت تھی، پھر بیماری دیکھی، پھر صحت دیکھی، تو کون سا وقت اچھا لگا؟ تو ٹھنڈی آب بھر کے کہنے لگے صحت اللہ کا کرم اور مہربانی ہے، مگر وہ تکلیف والا وقت اچھا تھا جب پورے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے اور رات کو درد اپنے عروج پر ہوتا تھا اور درد کی ٹیسیں الٹی تھی، تو ایک میٹھی سی آواز آتی تھی اور میرا رب مجھے پوچھتا تھا اے ایوب اس حال میں مجھ سے راضی ہو یا نہیں؟ تو اس میٹھے کلام میں اتنی لذت تھی کہ سب تکلیفیں بھول جاتا تھا۔
تو یہ کیسے نصیب ہوتا ہے؟ یہ بات میں نے اس لیے سنائی، الصبر مع اللہ ہو یا للہ ہو یا علی اللہ ہو، اپنے درجے کے مطابق یہ تب نصیب ہوتا ہے کہ جب نظر تکلیف پر نہ ہو، نظر تکلیف بھیجنے والے پر ہو۔ ایک پنجابی میں ایک شعر کا حصہ ہے، میاں صاحب اس بات کو سمجھیں گے۔ اس شاعر نے یہ کہا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو سکھ نو چلے ڈھاواں۔ اگر میرا محبوب اس بات پہ راضی ہے کہ مجھے تکلیف ہو، پریشانی آئے، تو میں تمام سکھ اور آسانیاں اٹھا کر چولہے میں ڈال کے آگ لگا دوں تاکہ میرا محبوب مجھ سے راضی رہے۔ تو تب سکون ملتا ہے انسان کو اور صبر کرنا نصیب ہوتا ہے کہ جب تکلیف پر نگاہ نہ ہو، تکلیف بھیجنے والے پر نگاہ ہو کہ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب حضور مولا کائنات سیدنا علی مرزا علیہ السلام کو نیزہ لگ گیا تھا جسم میں، اور وہ نیزہ کسی طرح بھی نکلتا نہیں تھا، تکلیف ہوتی تھی، بڑا بری طرح جسم میں پھنس گیا تھا، تو آپ نے کہا ایک ہی طریقہ اس کا رہ گیا نکالنے کا، میں اپنے مالک سے کلام کرتا ہوں، نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، تم اسے نکال دینا۔ مطلب دھیان تب تکلیف سے ہٹتا ہے جب دھیان تکلیف بھیجنے والے پر ہو، تب انسان کو تکلیف تنگ نہیں کرتی، بلکہ مالک کی طرف جب دھیان جاتا ہے تو انسان اس تکلیف کو بھول جاتا ہے۔ آپ نماز میں کھڑے ہوئے اور جب نیزہ نکالا گیا، خون کا فوارہ نکلا، مگر آپ نماز میں رہے، حتیٰ کہ سلام بھیج کر آپ کو اتنی بھی خبر نہ ہوئی تھی کہ نیزہ آپ کے جسم سے نکل چکا تھا۔ تو یہ ہے صبر کے درجات، مگر یہ عبادت گزاروں کا صبر ہے۔ الصبر للہ، الصبر علی اللہ، الصبر مع اللہ۔ اس کے بعد آپ بیان کرتے ہیں کہ تیسرا صبر ہے، اور وہ ہے عاشقوں کا صبر، عشق والوں کا، اور وہ کیا ہے؟ الصبر عن اللہ، اللہ سے دوری پر صبر کرنا۔ یہ میں سمجھنے کے لیے آسان جملہ کہہ رہا ہوں۔ کون سی دوری؟ کہ اس کی قربت میں تھے اور وہ پوچھا کرتا تھا الست بربکم، ان قربتوں کو یاد کر کے، اس کی سنگت کو یاد کر کے، اس قربت کو یاد کر کے اس پردیس میں انسان روئے کہ مالک سے دور ہو گیا ہوں، اور اس امید پر زندگی گزارے کہ کب یہاں سے جاؤں گا اور پھر مالک سے ملاقات ہوگی۔ تو اللہ سے دور رہنے پر جو صبر ہے، یہ عاشقوں کا صبر ہے۔ وہ ساری زندگی اسی امید پر گزارتے ہیں اور تڑپتے رہتے ہیں کہ کب یہ زندگی کا یعنی کہ مکمل ہو، خاتمہ ہو، اور کب اللہ سے جا کر ملاقات ہو، اور کب وہ محبوب کی جلوہ دیدار نصیب ہو جائے۔ تو اس دوری پر صبر کرنا یہ عاشقوں کا کام ہے، یہ عبادت گزاروں کا کام نہیں ہے۔ یہاں ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت شیخ شبلی آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ پوچھا کہ حضرت صبر کیا ہے؟ جو پیچھے تقسیم حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی نا، تو انہوں نے وہی کہا الصبر علی اللہ۔ اس نے کہا کہ نہیں، الصبر للہ۔ اس شخص نے کہا یہ بھی نہیں۔ پھر اس نے یہ کہا الصبر مع اللہ۔ اس شخص نے کہا یہ بھی نہیں۔ تو حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ پھر تم بتاؤ کہ صبر کیا ہے؟ تو اس نے یہ بیان کیا عاشقوں کا صبر الصبر عن اللہ، اللہ سے دوری پر صبر کرنا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئے کہ عبادت گزاروں کے صبر پر تو دھیان ہے کہ ہر حال میں انسان صابر رہے، تکلیف پر دھیان نہ ہو، اللہ کی رضا پر دھیان ہو، مگر اس بات کو یاد رکھنا کہ اس کی طرف سے آیا ہوں، اسی کی طرف جانا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ دھیان پکا ہو جاتا ہے تو اللہ سے دوری پر صبر کرنا یہ پھر انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے صبر، اور جب انسان صبر میں کامیاب ہو جائے تو قرآن مجید فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ جو لوگ صابر ہو جاتے ہیں پھر اللہ رب العزت ان کو اپنی معیت عطا کر دیتا ہے۔ معیت کہتے ہیں ساتھ ہونے کو۔ کس کو بولیں؟ ساتھ ہونے کو، یہ معیت ہے۔ اب لیکن یاد رکھیں، ساتھ ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ محبت بھی کریں۔ بہت سارے لوگ ساتھ ہوتے ہیں مگر محبت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے، قبولیت نہیں ہوتی۔ تو صبر والوں کو جو جزا ملتی ہے وہ معیت کی ملتی ہے۔ اب صبر کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے اسے توکل کہا جاتا ہے، اور اس توکل کے بھی 3 درجات ہیں، اور ان تینوں درجات کو حضرت شیخ ابو علی الربادی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، جسے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان اگر صبر سے آگے بڑھ جائے اور صبر میں کامیاب ہو جائے تو اس سے مقام توکل نصیب ہوتا ہے۔
اب توکل کیا ہے؟ فرمایا توکل کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، اب صبر سے آگے بڑھ رہی ہے بات، اسے اللہ رب العزت کوئی نعمت مہربانی ہوتی ہے، عنایت ہوتی ہے، اسے کچھ ملتا ہے، اس ملنے پر وہ شکر کرتا ہے. ہم کئی نعمتیں ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں مگر ہم شکر نہیں کرتے. چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی مل جانے پر شکر ادا کرنا. فرمایا جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے ہر عطا پر وہ شکر کرتا ہے. اور شکر پھر کیسے نصیب ہوتا ہے کہ اگر وہ نعمت نہیں ملی تو پھر صبر کرتا ہے. یہ پہلی وادی ہے، پہلا امتحان ہے کہ جب اللہ عطا کر دے ہر عطا پر انسان شکر ادا کرے، اس کی مہربانی، اس کی نوازش، اس کی عنایات کو یاد کرے اور یہ کہے میں اس قابل نہیں، تیری عطا ہے میرے لیے. تو ہر عطا پر شکر ہو، اور اگر عطا نہیں ہوئی تو اس عطا نہ ملنے پر صبر ہو. یہ پہلی ہے. اور پھر فرمایا کہ جب انسان اللہ کی عطا پر شکر کرنے والا اور اللہ کے منع پر نہ دینے پر صبر کرنے والا بن جاتا ہے تو پھر ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العزت کا عطا کرنا اور نہ عطا کرنا ایک جیسا ہو جاتا ہے. چونکہ طبیعت میں اب جیسے صبر آ گیا نا، اب اس کی طبیعت میں گلہ نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے. ہم تو ہماری بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہوں پھر بھی تکلیف میں ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں پھر بھی آزمائش میں ہوں، میں تو کوئی گناہ بھی نہیں کرتا پھر بھی گرفت میں ہوں. نہیں، یہ بات نہیں ہے. میں تو بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہوں مگر اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہی ختم نہیں ہو رہی، تکلیفیں ہی ختم نہیں ہو رہی. یہ شکوہ ہے. یہ تب آتا ہے جب صبر نہیں ہوتا. تو جب اللہ کی طرف سے شکر کرنا نصیب ہو جائے اور ایسا شکر نصیب ہو جائے کہ نہ ملنے پر صبر ہو، زبان پر شکوہ نہ آئے، تو پھر انسان کی طبیعت ایسی ہو جاتی ہے اسے ملے یا نہ ملے وہ ایک جیسا رہتا ہے. اگر اللہ نے عطا کیا تب بھی اس کی زندگی ایک جیسی ہے، اور اگر آزمائش آ گئی تب بھی زندگی ایک جیسی ہے. کیسے کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو اس لیے عاجزی سے رہتا ہے کہ وہ نہ دیتا تو مالک تھا، میرا کوئی کمال بولیں نہیں ہے. اور جب وہ نہیں دیتا تو اس طرف طبیعت اور دھیان رہتی ہے کہ اس کی مرضی چاہے تو عطا کرے اور چاہے تو نہ عطا کرے. پھر زندگی ایسی بیلنس ہو جاتی ہے کہ اس کی زبان پر شکوہ نہیں رہتا، وہ شاکر بن جاتا ہے، صبر اور اس سے آگے بڑھ کے ہر حال میں شکر کرنے والا ہے. ملا ہے تب بھی شکر ہے، نہیں ملا تب بھی شکر ہے. اس کی طبیعت ایک جیسی ہو جاتی ہے. یہ توکل کا دوسرا درجہ ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ توکل کا تیسرا درجہ ہے ملنا نہ ملنا ایک جیسا ہے، یہ تو اچھی بات ہے. پھر اس کے بعد ایک تیسرا درجہ آتا ہے اور وہ درجہ یہ آتا ہے کہ جب نہیں ملتا تب انسان زیادہ شکر ادا کرتا ہے. اب ہمارا حال تو یہ ہے کہ مل جانے پر شکر نہیں کرتے، بے صبرے ہو جاتے ہیں. نہ ملنے پر بہت زیادہ شکر کیسے کرنا ہے؟ فرمایا یہ اس کو تب ملتا ہے کہ جب اللہ رب العزت اس سے کوئی نعمت چھین لیتا ہے، صحت چھین لیتا ہے، اپنی مہربانیوں سے اسے روک دیتا ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت اسے یہ مقام عطا کر دیتا ہے کہ وہ اس کے نعمت کے چلے جانے پر، چھن جانے پر، نہ ملنے پر، محروم رہنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور وہ حالت اسے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے کہ میرے پاس نہیں ہے. اب یہ ایک واقعہ بڑا خوبصورت ہے، اولیاء کرام نے اس کو بیان فرمایا ہے. حضرت شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، جلیل القدر اولیاء میں سے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بلخ کا ایک نوجوان تھا، اس نے مجھے لاجواب کر دیا. بلخ کا ایک نوجوان، اس نے سوال کیا اور اس نے مجھے لاجواب کر دیا. اور سوال یہ تھا دوران حج، وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اے حضرت مجھے یہ بتائیے کہ زہد کسے کہتے ہیں؟ یعنی زہد کا مطلب یہ ہے کہ کون سا بندہ ایسا ہے جسے اللہ کا کامل ولی کہیں، جو اللہ کا محبوب بندہ ہے وہ کون ہے، زہد کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے اس کو جواب دیا کہ زہد اس کو کہا جاتا ہے کہ جب ہمیں کچھ مل جاتا ہے تو اس کو لے لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اور جب نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. یعنی ایک بیلنس، آسان سی بات یہی ہے، ملے تو انسان اللہ کا شکر ادا کرے، قبول کرے، نہ ملے تو صبر کرے. اس جوان نے یہ کہا حضرت آپ اس کو زہد کہتے ہیں؟ یہ بات آپ کو زہد لگتی ہے؟ شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر کیوں یہ بات زہد نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، ہمارے بلخ میں جو کتے ہیں نا، کتے جو بلخ میں رہتے ہیں ان کا یہ حال ہے کہ جب مالک ان کو دے دے تو کھا لیتے ہیں، نہ دے تو صبر کرتے ہیں، بھونکتے نہیں ہیں مالک. وہ شکوہ بھونکتے نہیں ہیں. وہ شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اے نوجوان بڑی عجیب بات تو نے مجھے بتا دی ہے تو یہ حق، تو پھر تو بتا زہد کس کو کہتے ہیں؟
اگر ملنے پر شکر کرنا اور نہ ملنے پر صبر کرنا یہ زہد نہیں ہے اور یہ اللہ کی بندگی نہیں ہے، تو بتا کس بات میں اللہ کی بندگی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں زہد یہ ہے کہ جب ہمیں کچھ مل جائے اسے بانٹ دیتے ہیں، اور جب نہیں ملتا پھر اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے آزمائش میں نہیں ڈالا، کیونکہ اس نے ہر نعمت کا سوال کرنا ہے۔ تو اصل میں زہد یہ نہیں ہے کہ مل جائے تو انسان یوز کر لے اور اللہ کا شکر کرے، نہیں، اصل میں زہد یہ ہے جو ملا اسے بانٹ دیا جائے، اور جب نہیں ملا پھر اللہ کا شکر کیا جائے، صبر بھی نہیں، شکر کیا جائے کہ اس نے دے کے آزمائش میں نہیں ڈالا۔ اب صبر بہت پیچھے رہ گیا، یہ توکل کی بات ہے کہ جب انسان کو نہ ملے اس پر وہ خوشی منائے اور اس پر اللہ کا یعنی کہ شکر گزار بندہ بن کے دکھائے۔ تو جب انسان توکل میں کامیاب ہو جاتا ہے اور توکل میں آگے بڑھتا ہے اور توکل کی وادی سے گزر جاتا ہے، تو صابرین کے لیے جزا تھی ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک میں صبر کرنے والوں کی معیت، میری معیت ان کو نصیب ہو جاتی ہے، میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، میری رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے، میرا کرم ان کے ساتھ ہوتا ہے، میری عنایات ان پر ہوتی ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ مگر جب کوئی توکل کی وادی میں کامیاب ہو جائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، اگر کوئی توکل والا بن جائے ایسا کہ جب دوں تو بانٹ دے اور نہ ملے تو میرا شکر کرے، ایسے بندے سے پھر اللہ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ صبر والوں سے میں نے کہا تھا نا، محبت نہیں ہے ان کے لیے معیت ہے۔ میں نے کہا ہر ساتھ رہنے والا محبت نہیں کرتا، تو جو صبر میں کامیاب ہو اسے اللہ کی معیت عطا ہوتی ہے، بڑی بڑی یعنی اللہ کی نوازش ہے۔ مگر جب کوئی توکل میں کامیاب ہو جائے اسے پھر معیت نہیں ملتی، اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، پھر جس سے اللہ محبت کرنے لگ جاتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس کے لیے حدیث پاک میں آیا کہ اللہ رب العزت اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے چلتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے کلام کرتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا اس کا دل بن جاتا ہے جس سے کسی کام کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور وہ محبت کس سے کرتا ہے؟ وہ توکل والوں سے کرتا ہے۔ صبر بہت پیچھے رہ گیا، ہم امام حسین علیہ السلام کو صبر سے جوڑ دیتے ہیں، نہیں، صبر کرنا تو حسین کے غلاموں کا کام ہے، حسین تو رضا کی معراج کا نام ہے۔ جب صبر میں انسان کامیاب ہو پھر توکل سے گزرتا ہے، جب توکل میں کامیاب ہو تو رضا کی وادی میں ڈالا جاتا ہے، رضا میں کامیاب ہو تو پھر کربلا کی ابتدا ہوتی ہے۔ بس میں آج یہیں پر بات اس کو روکنا چاہتا ہوں، اور اگلا جو انشاءاللہ ہمارا جمعے کی نشست ہوگی اس میں رضا کی بات کروں گا، مگر یہاں پر چونکہ ہم دنیا دار لوگ ہیں تو دنیا دار لوگوں کے لیے ایک دنیا کی مثال ہے جس سے یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ اس حکایت کو بہت سارے عرفاء نے بیان کیا ہے، خاص طور پر مثنوی شریف میں مولانا روم نے بیان کیا، اور وہ حکایت ہے مجنو کی۔ یعنی اب یہ جو کہ مل جانے کو بانٹ دینا اور نہ ملنے پر شکر کرنا، یہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی نا، تو اس دنیا کی مثال سے ہم سمجھ جائیں گے کہ لیلا بیمار ہوئی اور اس کو بیماری ایسی تھی کہ طبیبوں نے کہا کہ خون کی کمی ہے، خون دیا جائے گا، جیسے بلڈ لگواتے ہیں ہم، تو اس کو طبیعت بحال ہو جائے گی۔ تو بہت سارے لوگ جو اس سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے وہ بھاگ گئے، کیونکہ خون دینا، اس لیے یہ کہاوت بنی تھی کہ چوری کھانے والے مجنو ہیں یا خون دینے والے۔ تو چوری کھانے والے مجنو بھاگ گئے، یہ جو اصل مجنو تھا اس نے خون دیا، لیلا صحت یاب ہو گئی۔ جب لیلا صحت یاب ہوئی تو اس نے صحت یابی میں شکرانے کے طور پر خیرات بانٹی، اور جب خیرات بانٹی پھر وہ سارے چوری کھانے والے مجنو آ گئے خیرات لینے کے لیے، وہ سب کو برتن بھر بھر کے خیرات دیتی رہی۔ جب مجنو کی باری آئی اس نے اپنا برتن آگے پھیلایا تو لیلا نے الٹا ہاتھ مارا اور مجنو کو خیرات دینے کی بجائے اس کا برتن ہی توڑ دیا۔ اب جب یہ بات ہوئی اس مجنو نے نیچے ٹوٹے ہوئے برتن کے وہ ٹکڑے اٹھائے اور ناچنے لگ گیا۔ یہ ہے نہ ملنے پر شکر کرنا۔ تو کسی نے پوچھا کہ تیری اتنی بےزتی ہو گئی ہے، سب کو اس نے خیرات دی ہے، تجھے خیرات نہیں ملی ہے، اور تو اس حال میں بھی تیری اتنی بےزتی کر کے دھتکار دیا، نکال دیا، تو پھر بھی ناچ رہا ہے؟ تو مجنو نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، تم اس بات کو سمجھے ہی نہیں، اس نے یہ کیوں کیا ہے۔
جب انسان کی محبت ہو جائے، تعلق ہو جائے، اب ذرا اندازہ کریں دنیا میں کسی سے محبت ہو انسان کی نگاہ بدل جاتی ہے، جب کائنات کے مالک سے محبت ہو تو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ اس نے کہا میں اس لیے ناچ رہا ہوں کہ اگر تمہاری طرح برتن بھر کے مجھے بھی خیرات دے دیتی تو تم میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جاتا۔ اس نے تم سب کو دے کر ایک طرف کر دیا، مجھے نہ دے کر ایک طرف کر دیا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ اس کا تعلق تمہارے ساتھ اور ہے اور میرے ساتھ اور ہے۔ تو اس نے مجھے تم جیسا نہیں سمجھا، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے ولی پھر اس پر نگاہ رکھتے ہیں کہ اس نے اگر نہیں دیا اور آزمائش میں ڈالا ہے تو اس نے ہمیں دوسرے طرف رکھا ہے اور ہمارے ساتھ اس نے اور تعلق دکھایا ہے۔ اس پر اللہ کے نہ کرنے پر بھی اس سے محبت کر کے اس کے عاشق بن جاتے ہیں۔ تو جب یہ انسان اس وادی سے گزر جاتا ہے تو وہ توکل میں کامیاب ہوتا ہے، اور اس کے لیے فرمایا کہ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ رب العزت توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو صبر کے بعد پھر آگے توکل کی بات آتی ہے، اور توکل کے بعد رضا کی بات آتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم سب کو سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی نسبت کی خیرات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔